السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الاقوی لوگ. آج میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان، اور یوٹیوب کا میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی کوئی یوٹیوبر ہوگا یا ایسا ہی کوئی عام شہری ہوگا جس کو نہیں پتا ہوگا اور نیوز سے ریلیٹڈ اور وہ صدیق جان کو نہ جانتا ہو. تو آج ہم نے خاص طور پہ ان سے ٹائم لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط بھی رہتے ہیں. تو ان سے آج بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے اور یہ جو بات چیت کا عمل ہے اور یہ باقی معاملات ہیں آخر ہو کیا رہا ہے. صدیق جان، آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم سر. صدیق، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، عمران خان جیل سے کچھ کہتے ہیں، باہر آ کے وہ کچھ کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کمپرومائزڈ ہیں یا دل نہیں کر رہا ان کا، یا خوف ہے کوئی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن شروع میں یہ کہہ دوں کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. آپ نے بہت دیر لگا دی یوٹیوب پہ آتے آتے، اور اگر آپ پہلے آ جاتے تو شاید ہماری ویورشپ اتنی نہ ہوتی، زیادہ ویورشپ آپ کی ہوتی. آپ ماشاء اللہ، ہم نے ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے اور بڑی آپ کی ہم منتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ آئیں. خیر، آپ آگے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. دیکھیں ریاض بھائی، اس پہ میں آتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم روزانہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، جیسے وہ میاں نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس والی خبریں رپورٹ ہوتی تھی نا، کہ اب پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، اب اٹھ گئے ہیں، اب اوپر چلے گئے ہیں، اب نیچے چلے گئے ہیں، اب مطلب اس جگہ پہ آ گئے ہیں، اب فلانی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. لائیو رپورٹنگ ہوتی ہے. تو آج کل نا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہی ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو کوئی اور بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہو، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 26 نومبر کے بعد جو تحریک انصاف کے اوپر ایک مایوسی کے سائے تھے، جو خوف کے سائے تھے، جو مایوس کن صورتحال تھی، وہ سب ختم ہونے جا رہی ہے. اور آج یعنی آج 13 دسمبر ہے نا، آج سے آپ ایسا سمجھیں کہ حکومت کا کام شروع ہو گیا ہے. اچھا، حکومت کی پریشانی آج سے شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے شاکنگ بھی تھا. اچھا، کئی بار ہم ظاہر ہے ہم آئیڈیل بات کر رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اس کے مطابق نہیں ہوتی. ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہماری تنقید درست بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ناجائز بھی ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ ہماری شاید معلومات مکمل نہیں ہوتی کہ چل کیا رہا ہے، اور وہ معلومات اس لیے وہ نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ چیزیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، تو یہ ملی جلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں اب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آج سے حکومت کے لیے پریشانی شروع ہو گئی ہے. آج سے پی ٹی آئی نے تمام وہ چیزیں شروع کر دی ہیں. میں نے کل رات کو اسد چودھری صاحب کے ساتھ ولاگ کیا تھا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ جو 10-11 اعتراضات 26 نومبر کے بعد سے لگ رہے ہیں نا، وہ سارے اعتراضات اگلے 96 گھنٹوں میں ختم ہو جائیں گے. یعنی میں نے انہیں کہا تھا کہ منگل کے دن تک، اور میں نے کہا تھا کہ آج بھی ایک بڑی خبر آ سکتی ہے، یعنی آج جمعے کا دن تھا اور وہ بڑی خبر آ گئی ہے. پی ٹی آئی نے استغاثہ دائر کر دی ہے اسی طرز پہ جس پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا استغاثہ دائر ہوا تھا. تو استغاثہ دائر ہو گیا، اور یہ جو استغاثہ دائر ہوا ہے، جس میں شہباز شریف کو، محسن نقوی کو، ان ساروں کو مطلب رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، ان کو ملزم بنایا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اس سب کے پیچھے تھے جو کچھ 26 نومبر کو ہوا ہے. اور یہ آغاز ہے. اور اس وقت جب وہاں پر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اپوزیشن الائنس کے لیے ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. آپ دیکھیں گے کہ سوار منگل تک اور بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے اپلیکیشن بھی ہو جائیں گی، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے بھی ہو جائیں گی، جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی پیٹیشن ہو جائے گی، اور قانونی محاذ پہ تحریک انصاف آپ کو بہت جارحانہ نظر آئے گی. آج سے یہ کام شروع ہو گیا ہے. اور حکومت جو کانفیڈنٹ ہوئی بیٹھی تھی، جو 26 نومبر سے بہت کانفیڈنٹ تھی کہ ہم نے طاقت کے ساتھ کچل دیا ہے پرامن جدوجہد کو، اور سڑکوں پہ اب کوئی نہیں آئے گا، یہ بھی ان کا خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یہ ان کا خواب ہی رہے گا. اور یہ ان کے لیے ایک خوفناک صورتحال میں حکومت کے لیے دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو. لیکن اس وقت جو ہے نا، اگر آپ کہیں پاکستان کے اندر، اچھا بہت سے لوگ دیکھنے والے ہمارے یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ یار کیا فضول بات کر رہے ہو. کچھ لوگ کہیں گے نیچے کہ یار کیا بکواس کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ جی عدالتی محاذ پہ کارروائی پی ٹی آئی نے شروع کر دیا جا رہا ہے، نظر آئے گی عدالتیں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان میں. درست ہے یہ بات. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عدالت میں کوئی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں نا، وہ اپلیکیشن پہ پینڈنگ رہتی ہے. ماڈل ٹاؤن واقع سانحہ جو ہے 2014 سے اس کا استغاثہ چلی جا رہا ہے، 2024 ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ کیس پینڈنگ ہے. تلوار اسی طرح لٹکی ہوئی ہے، جب کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی تو وہ لٹک جائیں گے. جب سنجیدہ کوشش ہوئی ہے پھانسی لٹک جائیں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ آج پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات اس کا اعتراف کرتے ہیں
غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا بلنڈر ہوا, ہم سے بڑی غلطی ہوئی, جو ہم نے ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ نہیں کروایا تھا, ہم سے بڑی غلطی ہوئی. خیر وہ ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا, JIT کے معاملے میں پنجاب حکومت نے اسٹینڈ لیا تھا, پھر اس کے بعد ان کو نوٹس ہوا, پھر ان کو ریزائن کرنا پڑا ایڈوکیٹ جنرل کو, بڑی چیزیں ہوئی تھی. لیکن PTI نے ماڈل ٹاؤن پہ وہ نہیں کیا تھا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. آج وہ پچھتاتے ہیں کہ اگر ہم کر لیتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ ماڈل ٹاؤن پہ اب بھی 2025 میں قانون کی حکمرانی آئے, 26 میں آئے, بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جو ہلا کے رکھ دے گا ساری چیزوں کو. بالکل اسی طرح سے 26 نومبر والا یہ جو استغاثہ ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ سب پینڈنگ رہیں گی, یہ سب پینڈنگ پڑی رہیں گی. جب ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی, جب آئین کی بحالی شروع ہوگی, تو یہی کیس پھانسی کا پھندا بن جائے گا بہت سے لوگوں کے لیے. تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں. اس لیے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عدالتیں پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. عدالتیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں, عمارتیں تو ہیں, لیکن ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ انصاف نہیں مل سکتا. کیوں نہیں مل سکتا؟ اسلام آباد کورٹ میں جو بھی آپ کیس لے کے جائیں گے وہ عامر فاروق صاحب نے لگانے, سپریم کورٹ میں آپ لے کے جائیں گے ریگولر یحییٰ افریدی صاحب نے لگانے, آئینی بینچ امین الدین خان صاحب ہیں. اب عامر فاروق صاحب کو یہ ہے حکومت کے ساتھ کہ حکومت ان کو سپریم کورٹ لے جائے, یحییٰ افریدی صاحب کو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سروائیو کرے تاکہ وہ چیف جسٹس پاکستان رہے. ساتھ یحییٰ افریدی صاحب کو حکومت میٹھی گولی دے دی حکومت نے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں جس میں ہم 3 سال کی جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے وہ ختم کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جو 65 سال کی عمر تک وہ جو بھی جج بنے گا چیف جسٹس وہ 65 سال کی عمر تک رہے گا. یعنی یحییٰ افریدی صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ 2030 تک ہیں. اسی طرح سے آئینی بینچ کے ججز بھی خوش ہیں. آئینی بینچ میں جس جج سے ہمیں امید تھی کہ یہ جج آئینی بینچ میں اس کا رول مختلف ہوگا, اس کا مزاج مختلف ہوگا, اس کا کردار مختلف ہوگا, وہ محمد علی مظہر صاحب تھے. لیکن محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ محمد علی مظہر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اگلا چیف جسٹس پاکستان مجھے بنا دیں, یحییٰ افریدی کو 3 سال نہ دیں, مجھے آگے سلیکٹ کر لیں, میں وہ چیزیں کروں گا جو یحییٰ افریدی صاحب سے یہ حکومت کرانا چاہتی ہے. لیکن جو چیزیں PTI کر رہی ہے نا, اس کا ایک تو امپیکٹ یہ ہے کہ نظام جو ہوتا ہے نا, جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے, آپ کی لڑائی ہوتی ہے نا, آپ اس کے لیے مختلف محاذ کھولتے ہیں. آپ اس کے لیے ایک محاذ ادھر کھول دیں گے, ادھر کھول دیں گے, ادھر کھول دیں گے, ادھر کھول دیں گے, تاکہ وہ آپ کا جو مخالف ہے, آپ کا دشمن ہے, وہ مختلف جگہوں پہ بھاگے, اس کی توانائیاں خرچ ہوں. اس وقت تو PTI کچھ کر ہی نہیں رہی تھی, جو آج انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب ایک ٹیم لگ جائے گی کہ استغاثہ کے اوپر کچھ نہ ہو, اور جج نو مینج کرو, یہ کرو, رپورٹنگ نہ ہو, صحافی کوئی نہ جائے, عدالت میں کوئی نہ آئے. ایک ٹیم لگ جائے گی, اچھا یہ اوپر اپیل میں جانا ہے, اوپر جج مینج کرو, اوپر سے اوپر جانا وہ مینج کرو, CCTV فوٹیج, یہ یہاں سے یہ کرو. مطلب جو اپلیکیشن تحریک انصاف ڈالے گی اس پہ ایک ٹیم ڈپیوٹ ہوتی چلی جائے گی کہ اس چیز کو روکو, اس چیز کو کاؤنٹر کرو. اور میں اس کو صرف مکمل کروں, اس کو میں صرف پاکستان کے اندر نہیں دیکھ رہا ان چیزوں کو. اب جو آج تحریک انصاف نے استغاثہ دائر کیا ہے, کیا یہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس نہیں جائے گا؟ آپ کے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آپ باعث ابھی بھی ایک کورس کر کے آئے ہیں, ایک پروگرام سے آپ آئے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, آپ ابھی بھی ان کو دیکھتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. یہ استغاثہ کی خبر یہاں پہ کچھ نہیں ہے, لیکن یہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کے پاس جائے گی, یہ انٹرنیشنل اداروں کے پاس جائے گی. CCTV فوٹیج کی اپلیکیشن انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوگی, ان کے پاس تو ایک ان کی فائل میں لگتی جائے گی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز لگتی جائے گی. جب لگتی جائے گی تو ظاہر ہے ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ PTI لیگل محاذ پہ کر رہی ہے, یہ لیگل محاذ پہ ابھی کچھ نہ کچھ نہ بھی ہو تو اتنا ضرور ہے کہ مخالفین کی انرجیز خرچ ہوں گی, ٹینشن پڑے گی. اور کسی ایک ایسے جج کے سامنے کیس لگ گیا جو اپنے حلف کے مطابق چلنے والا ہے, محسن اختر کیانی صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب, بابر ستار صاحب, سردار اجاز شاہ خان صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب, سمر رفعت امتیاز صاحب, ان کے پاس لگ گیا کیس تو فیصلہ مختلف ہوگا. اب میں ایک چیز اور ریلیٹ کر کے پھر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس پہ آتا ہوں. ایک تو ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت اس کا یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں PTI کو فائدہ دے گا, شارٹ ٹرم میں انرجیز خرچ ہوں گی. کسی آزاد جج کے پاس لگ گیا تو بڑی خبر آ جائے گی, تہلکہ مچ جائے گا. اب آ جائیں, اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان چیزوں کا انٹرنیشنل امپیکٹ ہوگا. تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ PTI یہ کر رہی ہے نا, وہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نہیں, یہ ساری چیزیں سفارت خانوں کے پاس بھی جا رہی ہیں, یہ یہاں پہ سفیروں کے پاس بھی جا رہی ہیں, یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس بھی جا رہی ہیں, ادھر بھی چیزیں جا رہی ہیں. یہ ان چیزوں کا جو آج PTI کر رہی ہے 13 دسمبر کو, اس کا بہت سے امپیکٹ آپ کو 20 جنوری کے بعد نظر آئے گا. میں ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک الگ چیز ہے. 20 جنوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو استغاثہ, جو ڈاکومنٹس انٹرنیشنل میڈیا کے پاس جائیں گے, وہ اپنی ٹیمیں لگائیں گے, کاؤنٹر چیک کریں گے, سب کے جوابات لیں گے. 20-25 دن ان کو لگیں گے. 20-25 دن بعد اچانک تہلکہ خیز خبر آئے گی اور انٹرنیشنل میڈیا سے رپورٹ ہوگی کہ یہ چیزیں. اور اسی طرح سے حکومت بھی بہت پیسہ خرچ کر رہی ہے, لابنگ فارمز انہوں نے کیے ہیں کہ انٹرنیشنلی کوئی 20-25 خبریں لگوا لیں کہ PTI جھوٹ بول رہی ہے, غلط بیانی کر رہی ہے. یہ جو PTI نے پیٹیشن میں باتیں لکھی ہیں یہ غلط ہیں, یہ لاپتہ کارکنان ان کے نہیں تھے, وہ بھی PTI کو اس بات کا اندازہ ہے
کہ کچھ حکومت نے خود ادھر ادھر بندے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مطابق تو لاپتہ ہیں لیکن حکومت کو تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے. وہ اچانک کیا کریں گے, عدالت میں کہیں گے یہ دیکھیں بندہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو شمالی جاگ کے ہوا تھا, یہ تو لاپتہ تھا ہی نہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ مر گیا ہے, یہ تو زندہ ہے. یعنی ان کی جو پی ٹی آئی ابھی جن کا پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اتنے لوگ لاپتہ ہیں, ہمیں نہیں پتا ان میں سے کتنوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کتنا کا مرڈر ہو گیا, جو کنفرم ہے وہ تو پی ٹی آئی نے جاری کرنی ہے. تو آج سے پھر اسی طرح سے ایک تنقید تھی کہ آپ اپوزیشن جماعتوں سے نہیں مل رہے, وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے سر, حکومت کے لیے پریشانی کا وقت شروع ہو گیا ہے. اچھا ایک چیز اور, دو چیزیں بہت پریشان کن ہیں حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے. یہ چیزوں تو اتنی میٹر نہیں کرتی, یہ عدالتوں میں ہیں, انٹرنیشنل امپیکٹ آنا ہے ٹھیک ہے, لیکن عدالتیں مینجڈ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیچے کوئی جج ادھر ادھر کرے گا, عامر فاروق صاحب سے اس کا فیصلہ اوپر جا کے قلعدم کروائیں گے, کسی اور جج کے بعد ٹرانسفر کروا دیں گے, جو پہلے ہوتا رہا ہے. جو سب سے زیادہ اس کی جو پریشانی ہے نا اس نظام کو اور اس حکومت کو, وہ ہے ریمیٹنسز والی. اگر 15 کو پی ٹی آئی نے مومنٹم بنا دیا 15 دسمبر کو, اور ریمیٹنسز میں تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا. اصل جو پریشانی ہے وہ ایک ہے ریمیٹنسز والے معاملے کے اوپر. اس کے اوپر اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر جیسے تاج گل صاحبہ نے کہا کہ نہیں یہ آن کارڈز نہیں ہے, یہ ابھی ٹیبل پہ نہیں ہے. شفا یوسف صاحبہ کے پروگرام پہ کہا. تو پی ٹی آئی کے آپ کو درجنوں لیڈرز سول نافرمانی کی اس تحریک کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, ماحول بناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, صحافیوں کو خبریں فیڈ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. کہیں گے کہ یار خان بلنڈر کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کر رہے ہوں گے, بہت سارے درجنوں جو کمپرومائز ہیں, اور جو مخالفت کر رہے ہوں گے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت ان کو بہت زیادہ کہا گیا کہ اس کو ریفیوز کرنا ہے آپ نے خود, اور وہ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اس کے اوپر. ایک یہ معاملہ بہت سیریس ہے ریمیٹنسز والا اس نظام پورے کے لیے. اور دوسرا جو سفیر یہاں پہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں, جو چیزیں جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, جو انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو رپورٹس بھیجنی ہے, جو وہ حکومت سے جواب مانگ رہے ہیں, جو حکومت سے سوال کر رہے ہیں, جو اسحاق ڈار صاحب کبھی یو کے والوں سے ملتے ہیں, کبھی یو ایس والوں سے ملتے ہیں. تو یہ دو چیزیں فوری طور پہ بہت پریشرائز کر رہی ہیں اس نظام کو. ایک جو سفیر جو کچھ کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل امپیکٹ حکومتوں کا آ سکتا ہے وہ, اور دوسرا جو میں نے بتا دیا ریمیٹنسز والا. باقی چیزیں ساتھ چلتی رہیں گی, لیکن پی ٹی آئی 10 سے 12 محاذ کھولنے جاری ہے. آغاز آج سے ہو گیا ہے, اور اب آپ کو یہ مومنٹم بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا, اور حکومت کے لیے چیزیں میں کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا. بہت شکریہ صدیق, آپ نے بہت زیادہ تفصیلی جواب دے دیا, میں آپ نے نہیں بڑی تفصیلی آپ نے ساری چیزوں کو اپنے ایک ہی اس میں کوزے میں بند کر دیا دریا کو. لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھیں گے, ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی, یہ وہ سوال ہے جو سمندر پار پاکستانیوں سمیت ہر پاکستانی, ہر تیسرا پاکستانی, چوتھا پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ عمران کی رہائی کے حوالے سے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں, ایک, اور دوسرا کیا یہ جو چھوڑا جاتا ہے شوشا کچھ عرصے بعد, اس میں کچھ سچائی ہے, یا یہ صرف لوگوں کے غم و غصے کو اندرونی ملک بیرون ملک مینج کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب بس یہ آنے والے ہیں, باہر آنے والے ہیں. اور یہ جو آپ نے سارا کچھ بتایا, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کس حد تک پریشان کرے گی کہ وہ پریشرائز ہوں اور عمران خان کے حوالے سے کچھ ڈیسیجن کریں؟ دیکھیں میٹر کرتا ہے انٹرنیشنل ملکوں کا کتنا پریشر آتا ہے اور ریمیٹنسز والا کتنا پریشر آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی پریشر نہیں ہے ہمارے حکومت کے لیے, نظام کے لیے, اداروں کے لیے کوئی پریشر نہیں ہے. مطلب یہی افریدی صاحب جب تک چیف جسٹس پاکستان ہے, اداروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عامر فاروق صاحب اسلام آباد بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی نیلم صاحب بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس پریشانی صرف انٹرنیشنل ہے, انٹرنل کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں یہ جو مذاکرات والی بات ہے, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بات انٹرنیشنلی غم و غصہ کم کرنے کے لیے اور اس جو ایک مومنٹم ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا جو ہو رہا ہے وہ جو یہ فیصل واڈا صاحب کو لانچ کیا گیا, وہ اس لیے لانچ کیا گیا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ٹرمپ آ جاتے ہیں, اس سے پہلے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں کوئی ایسا سفیر لگا دیتا ہے جو بڑا کلیئر ہے ان چیزوں کے اوپر, اور وہ چیزیں نہیں کرتے جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی, پھر کیا کیا جائے گا, پھر عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا بنی گالا. لیکن کس طرح کیا جائے گا, کریڈٹ کس کو دیا جائے گا, فیصل واڈا کو. اور دیکھا جی فیصل واڈا نے بڑا کردار ادا کیا ہے, وہ کہہ رہا تھا میں نے عمران خان کی جان بچانی ہے. پھر وہ ابھی کوئی باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, وہ کہیں گے میں 5 ملکوں میں, وہ کہہ رہے ہیں آج کل میں 5 ملکوں میں جا کے بتاؤں گا. یعنی جو کام پوری ریاست نہیں کر سکی, جو کام پوری حکومت نہیں کر سکی, جو کام اسحاق ڈار نہیں کر سکا, جو نواز شریف, مریم نواز اور زرداری, بلاول یہ سارے نہیں کر سکے, جو ہمارے پتہ نہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا کتنے ملکوں میں ہمارے باہر کو 150-200 ملکوں میں جو سفیر ہیں وہ نہیں کر سکے, وہ فیصل واڈا صاحب کر لیں گے 5 ملکوں میں. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو
چھوڑنا پڑ جائے یا شفٹ کرنا پڑ جائے بنی گالا تو کریڈٹ فیصل واڈا کو دیا جائے. اچھا فیصل واڈا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ان کے ساتھ بھی مل کے کھیل رہا ہے. مجھے آج ہی اطلاع ملی ہے جس کی ظاہر ہے آپ کو انفارمیشن آپ کس سے کریں گے کیونکہ ایک ہی آپ کا سورس ہے, نہ فیصل واڈا صاحب مانیں گے نہ پی ٹی آئی والے مانیں گے. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کل یا پرسوں فیصل واڈا صاحب کی 4 پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور جہاں پہ ہوئی ہے وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ جب وہ نکلے ہیں تو کسی نے ان کو وہاں پہ دیکھا ہے, تو کسی جگہ کے اوپر فیصل واڈا صاحب اور پی ٹی آئی کے 4 لیڈرز کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہاں پہ کچھ اور بھی لوگ تھے. تو پس پردہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ضرور کی جا رہی ہیں کہ اگر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے اور باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنسز واقعی روک لیتے ہیں اور کوئی اس طرح کا امپیکٹ آنے لگ جاتا ہے اور خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر کے کریڈٹ فیصل واڈا صاحب کو دیا جائے گا. اوہ دیکھیں فیصل واڈا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو جا کے ملے, ایم کیو ایم کو جا کے ملے, فلانے کو جا کے ملے, فلانے کو جا کے ملے, اور پھر کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ اس سے پہلے فیصل واڈا ہی جا کے عمران خان صاحب سے اڈیالہ ملے اور سارا جو سیرا سجایا جائے وہ فیصل واڈا صاحب کے سر پہ سجایا جائے کہ دیکھیں جی فیصل واڈا صاحب نے سارا کردار ادا کیا. صدیق جان آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو ان کی سن لی اور امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.